الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنی ہے. وہ مسئلہ ہے قبروں کو پوجنا، ان پہ چادریں چڑھانا، ان کی تعظیم کرنا اور مزاروں کو چومنا، آستانوں کو چومنا، وہاں پر سجدہ کرنا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا. ان تمام چیزوں کے سلسلے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ کیا یہ کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ ان تمام چیزوں پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک طبقہ ہے جو قبروں پر جا کر ان کو چومتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں اور طرح طرح کے ایسے کام کرتے ہیں جو بالکل شرک جلی ہے، جن سے شریعت نے سختی سے منع فرمایا کہ وہاں پر جا کر قبروں کا طواف کرنا، قبروں کو چومنا، آستانوں کو چومنا، قبروں کا سجدہ کرنا، یہ تمام تر چیزیں وہ ہے جو شرک ہے، یہ شرکیہ افعال ہے. ان تمام چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان طواف کرے، انسان سجدہ کرے، انسان رکوع کرے، انسان ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے قبر کے سامنے. یہ تمام تر وہ شکلیں ہیں جو عبادت کی شکلیں ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. اللہ کے علاوہ جو مخلوق کے لیے عبادت کرے گا تو وہ تو شرک ہے، وہ سراسر شرک ہے. یہ تمام تر شکلیں وہ ہے کہ جو شرکیہ شکلیں ہے. نبی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ماقبل کی قومیں جو ہے وہ اسی گلو کی وجہ سے، اسی چیز کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اولیاء، اپنے انبیاء اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، وہاں ان کی تعظیم کرنے لگے. انہوں نے اتنا گلو کیا کہ وہ ہلاک ہو گئی اسی گلو کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم، اپنی امت کے بارے میں بھی یہی اندیشہ تھا. اس سے نبی علیہ السلام نے سختی سے اس چیز سے منع فرمایا. امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت نقل کرتی ہے، مشکات شریف کے اندر روایت ہے، فرماتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذی لم یقم منه، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی اس بیماری میں ارشاد فرمایا کہ جس سے حضور کھڑے نہ ہو سکے بعد میں، یعنی مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ پر لعنت کی. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. اس روایت میں نبی علیہ السلام نے ماقبل کی قوموں کے عذاب کے بارے میں فرمایا کہ ان پر جو عذاب آیا، اللہ نے جو ان پر لعنت کی، وہ ملعون ٹھہرائے گئے، اس کی جو وجہ ہے وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ہے. اسی طریقے سے مشکات شریف کے اندر نبی علیہ السلام کا ایک مشہور قول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیہم مسجدا، سنو کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے صالح اور متقی لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. الا فلا تتخذوا القبور مسجدا، سنو کہ قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، قبروں پر سجدہ مت کرو. انی انہاکم عن ذالک، میں اس چیز سے تم کو روکتا ہوں، اس چیز سے تم کو منع کرتا ہوں. یہ دو روایتیں ہیں مشکات شریف کے اندر. ان دونوں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنا سخت جرم ہے، ایسا کرنا سنگین جرم ہے. تمام تر علماء اہل سنت والجماعت کا یہی فرمانا ہے کہ قبروں پر سجدہ کرنا یہ شرک جلی ہے. شرک جلی کا مطلب سیدھا انسان پوجا کرنے لگے، جو سراسر شرک ہے، جو سراسر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے انسان،
جس پر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ مشرک کو کبھی بھی میں معاف نہیں کروں گا، تو یہ سراسر شرک جلی ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ رحمتن واسعہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مرکات میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ نے یہود اور نصارہ پر لعنت کی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سبب لعنتہم، کہ ان پر اللہ رب العزت نے جو لعن کیا، وہ ملعون جو ٹھہرائے گئے، وہ اس لیے کہ اما لانہم کانوا یسجدون لقبور انبیائہم تعظیما لہم، کہ ان کو لعنت جو ان پر کی گئی وہ اس لیے کی گئی کہ وہ اپنے انبیاء کی قبروں پر جو سجدہ کرتے تھے تعظیما لہم، ان کی عظمت کے پیش نظر، جو بالکل شرک ذلی ہے، بالکل کھلم کھلا شرک ہے۔ وذالک هو الشرک الجلی، یہی تو شرک جلی ہے کہ انسان جائے جا کر ماتھا ٹیکے، انسان جائے جا کر قبروں کا طواف کرے، انسان جائے جا کر قبر میں جو اللہ کے اولیاء ہے جو مدفون ہے، آستان بنائے ہیں وہاں پر جا کر ان سے منتیں مانگے، ان سے دعائیں کروائے، یہ سب کچھ شرک جلی ہے۔ اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کی ہلاکت کا جو ذریعہ ہے، ان پر جو لعنت کی گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انبیاء اور اولیاء اور صالحین جو متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، ان کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنایا۔ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہیں اوپر چڑھنا ہوتا ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہی دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ہم سیڑھی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ حربے اور حیلے ہیں، یہ سب کچھ ان کا اپنا پیٹ کا مسئلہ ہے، جس کو بچانے کے لیے امت کو، عوام کو، سادہ عوام کو وہ کچھ لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ قبروں پر جاؤ، سجدہ کرو، آستانوں پر جاؤ، چڑھاوے چڑھاؤ، وہاں پر قبروں پر چادریں چڑھاؤ، ان کی تعظیم کرو، ان کی منتیں مانگو، وہاں جاؤ، دھاگے باندھو، اس سے تمہاری مرادیں پوری ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ شرک ہے۔ اس چیز سے باز آنا انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے، تبھی جا کے وہ ایک مومن بنے گا، وہ ایک ایمان والا بنے گا، جب ان تمام چیزوں سے باز آ جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ مالا بدہ میں فرماتے ہیں کہ سجدہ کردن بسوئے قبور انبیاء و اولیاء و طواف گرد قبور کردن و دعا آہا خواستن و نظر برائے آہا قبول کردن حرام است، کہ انبیاء کی قبروں کی طرف، اولیاء کی قبروں کی طرف سجدہ کرنا اور طواف ان کے ارد گرد کرنا، اسی طریقے سے ان سے دعائیں مانگنا، اسی طریقے سے ونظر برائے آہا، اور ان لوگوں کے یعنی ان سے یہ کہنا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں نظر دے دوں گا، ان کے نام پر نیاز کروں گا، یہ جانور ذبح کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ سب کچھ فرماتے ہیں کہ حرام است، یہ سب کچھ حرام ہے۔ بلکہ چیزہا از آن بکفر می رسانن، کہ ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے کرنے سے مثال کے طور پر انسان جائے گا اور تعظیماً قبر پر سجدہ کرے گا، تو تعظیماً سجدہ کرنا صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کو کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی شخص کو تعظیماً سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، لیکن اجازت نہیں ہے، اس لیے میں حکم نہیں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بر آہا لعنت گفتہ، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں پر لعنت فرمائی، وَأَزْ آن منع فرمود، اور ان تمام چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ وہ گفتہ کہ قبر عمرہ بت نہ کنند، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قبر کو تم سجدہ نہ کرنا، میری قبر کو تم تعظیماً سجدہ نہ کرنا، منتیں نہ ماننا، یہ نہ کرنا، وہ نہ، تمام ان چیزوں سے منع فرمایا جو انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ اب ان تمام تر روایات سے اور ان تمام تر اقوال سے اور ان تمام تر عبارات سے ہمارے سامنے کھل کر یہ بات آتی ہے کہ قبروں پر جانا، قبروں کو سجدہ کرنا، وہاں پر چڑھاوے چڑھانا، تعظیماً ان سے دعا مانگنا کہ ہماری یہ مراد پوری کرو، یا دستگیر، یہ کرو، وہ کرو، یہ سب کچھ شرک ہے۔ اور جس شرک کے بارے میں اللہ رب العزت فرمائے ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کے علاوہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تمام تر انسانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ دے، صرف اور صرف اپنی مرادیں اللہ سے مانگے، صرف اور صرف سجدہ جو کرے وہ اللہ کو کرے، اور دعا جو مانگے وہ اللہ سے مانگے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے اندر، کسی بھی انسان یا کسی بھی بزرگ کے اندر یہ طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ تم کو بچہ دے سکے، وہ تم کو کھانا دے سکے، وہ تم کو کوئی اور چیز دے سکے، بلکہ ہم سب مل کر اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ ہی ہمیں کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہماری ہر چیز ہے۔ اللہ چاہے تو ہمیں ہر چیز دے دے جو ہمارے حق میں بہتر ہوگی، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تب انسان کو دیتا ہے، جب چاہتا ہے تب روکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کو پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس شرک سے، ان تمام تر کاموں سے محفوظ رکھے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔